الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني أو يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو تشہد ایسے سکھلاتے تھے جیسے کہ قرآن سکھلاتے. معزز حاضرین، ہم میں سے جو لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں کم از کم انہیں تشہد یاد ہے، التحیات یاد ہے، لیکن التحیات کے معانی اور مفہوم اور اس کی اہمیت اور اس میں جو توحید اور عقیدے کا بیان ہے کم ہی لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تشہد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد ایسے سکھلاتے تھے جیسے قرآن سکھلایا کرتے تھے. یعنی جس طریقے سے قرآن بار بار پڑھاتے تھے، بتلاتے تھے، تلاوت کرتے تھے، جو کرتا تھا اس کو سکھلاتے تھے، ایسے تشہد بھی ہمیں سکھلایا کرتے تھے. تشہد کے کیا الفاظ ہیں اس کو ہم سنیں اور اس کے معانی و مفہوم سے جو ہے واقف ہونے کی کوشش کریں. بندہ کہتا ہے مصلی التحیات، تمام قسم کی تعریف. کون سی تعریف؟ لسانی تعریف جو زبان سے کی جاتی ہے. التحیات للہ ہے، تمام قسم کی لسانی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی ہم تشہد میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ زبان سے جو عبادت کی جاتی ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں، تسبیحات و اذکار پڑھیں، زبان سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے عظمت اور اس کی کبریائی کا بیان کریں، یہ سب عبادت میں شامل ہے. یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. عبادت کی جب بات آتی ہے تو عبادت ہر وہ عمل جس سے انسان تقرب حاصل کرتا ہے، جس سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا اعتقاد سے ہو یا عمل سے ہو، تمام چیزیں عبادت میں داخل ہیں. تو یہاں جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام قسم کی لسانی یا زبان سے جو کچھ تعریف کی جانی چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں بھی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اہل مکہ نے بہت زیادہ ستایا اور تکلیفیں دی، اور بعض صحابہ کسی مجمع میں بیٹھے تھے، مجلس میں، انہوں نے ان تکلیفوں کو یاد کیا اور کہا چلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں کہ کچھ تکلیفیں ہم سے ختم ہو. چلیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتلایا کہ ہم لوگوں نے جو مجلس میں تھے یہ بات کہی
اور یہ بات کہہ کر آپ کے پاس آئیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما لا یستغاث بی، مدد مجھ سے نہیں مانگی جائے گی، انما یستغاث باللہ، مدد و فریاد اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی، زبانی بھی جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پھیلا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں رہے، آپ شہید کر دیجیے۔ بعض صحابہ نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو اب ہمیں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم بھی چلے واپس چلتے۔ بعض صحابہ نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم بھی اسی راستے میں شہید ہو جائیں۔ اور مشرکین مکہ کو یہ بات جو ہے پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیجیے۔ پھر انہوں نے کچھ نعرے ان لوگوں نے لگوائے اپنے لوگوں سے۔ کیا نعرے لگوائے؟ کہا کہ نعرہ لگاؤ حبل۔ حبل جو ہے یہ اہل مکہ کے بڑے بتوں میں سے تھا، کہا حبل کی جے ہو، حبل کی بلندی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کا جواب دیجیے۔ تو کہا کیا جواب دے اللہ کے رسول؟ کہا جواب دیجیے اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند و بالا ہے اور بزرگ۔ جب یہ جواب صحابہ کرام کی طرف سے دیا گیا تب اہل مکہ کو یقین ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے ایک اور نعرہ لگایا، کہا کہ کہو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا بت ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب دیجیے، کہیے لنا مولا ولا لکم مولا، ہمارے لیے تو مولا اللہ تعالیٰ ہے، تمہارے لیے اللہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے دین اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، نعروں میں بھی توحید کا ذکر ہو۔ یہ نعرے یہ زبان سے لگائے جاتے ہیں، اس میں شرک نہ ہو، اس میں اور کوئی ایسی ملاوٹ نہ ہو جس سے شرک آتا ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے نعرے تکبیر اللہ اکبر ہو یا جو غزوہ احد کے موقع پر نعرہ لگایا گیا تھا لنا مولا ولا مولا لکم، یہ ساری چیزیں عبادت ہے، زبان سے کہی جاتی ہیں۔ اب اس کے خلاف مسلمان اور بھی بہت سارے نعرے لگا رہا، جیسے کہ یہ عاشورہ کے ایام گزرے، اس میں بہت سارے نعرے لگائے، حسین کے نعرے، علی کے نعرے اور عباس کے نعرے اور فلاں فلاں کے نعرے لگائے۔ یہ نعرے کیا ہے؟ شرک ہے، اور ان نعروں میں شرک پایا جاتا ہے۔ یہ مسلمان بذات خود ان نعروں کو جو ہے بذات خود بغیر کسی جو ہے زور زبردستی کے اقرار کرتا اور کہتا ہے، اور اس کو جو ہے اپنا عقیدہ اور ایمان سمجھتا ہے۔ لیکن اگر ہندو نعرہ لگوائے، کہے کہ جے شری رام کا نعرہ لگائی، تو ہم کہیں گے کفر ہے، یہ جو ہے توحید کے خلاف اور منافی ہے۔ تو یہاں تو کچھ جو ہے گنجائش ہے، الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان، اگر آپ کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، آپ کے جو ہے جان کے خطرہ ہو، تو آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں جن میں آپ اس کا اقرار نہیں کرتے۔ یہاں تو زبان اور اعتقاد دونوں برابر کر رہے ہیں۔ تو یہ نعرے جو لگائے جا رہے ہیں جس کو مسلمان لگا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ شرک میں ڈوبا ہوا۔ تو ہم جب کہتے ہیں تحیات للہ، تمام قسم کی لسانی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے الصلوات، تمام قسم کی نمازیں، نفلی نمازیں ہو یا فرض نمازیں ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی جو بدنی عبادات ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بدنی عبادتیں جتنی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا بندہ اقرار کرتا ہے۔ اور ہم جو بھی بدنی عبادت کرتے ہیں، نماز کی شکل میں
یا دیگر اور چیزوں کی شکل میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بندہ کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ بندہ اقرار کرتا ہے اس تشہد کے اندر کہ وہ صلوات و تمام قسم کی بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آدمی جو ہے کسی پریشانی اور کسی اس میں ہوتا ہے تو دھاگا پہن لیتا ہے، تعویذ پہن لیتا ہے، کڑا اور جو ہے کیا نام ہے انگوٹھیاں پہن لیتا ہے، اور اس سے شر اور فائدے کا کی امید رکھتا ہے، اس سے نفع اور نقصان ہو، اور اس کو عمل کے طور پر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پتھر کے بارے میں بھی فرمایا تھا جو جنت سے اتارا، اللہ جو جنت سے اتارا، جسے حجر اسود کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ میں جو ہے رکھا ہوا ہے، اس کے تارنا پہ حجر اسود۔ یہ حجر اسود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان دیتا اور نہ فائدہ پہنچاتا، میں تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جب جنتی پتھر ہمیں فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا ہے تو یہ عام پتھر، عام انگوٹھیاں، یہ دھاگے، یہ کڑے، یہ چلے، یہ کچھ بھی ہمیں نقصان اور فائدہ نہیں دے سکتے۔ فائدہ اور نقصان دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں۔ تو اس طریقے سے بندہ اقرار کرتا ہے تو صلوات و طیبات اور تمام قسم کی مالی عبادت جیسے قربانی ہے اور حج ہے اور صدقہ خیرات ہے اور دیگر جو ہے جو مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا مقام پر ایک اونٹ ذبح کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہاں جاہلیت کے جو ہے میلہ ٹھیلا میں سے کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ کہا وہاں جو ہے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تب آپ نے کہا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پوری کرو، یعنی توحید کے دلے میں کسی قسم کا شگاف نہ ہو، کوئی دراز نہ آئے، تو اس میں شرک داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تائی اتفاقاً ہماری زبان سے بات نکل گئی تھی کہ میں بوانا مقام پر نظر مانوں گا۔ تو اگر مالی کوئی عبادت ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کی شرک یا اس کا شائبہ ہے تو اس کو چھوڑ کے رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جو تصور میں ہم کہتے قرار کرتے ہیں اس کو زبان سے بھی، دل کے اعتقاد کے ساتھ اور عملاً بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، عملاً بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، اور تو بعض صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے کوئی درخت متعین کر دیجئے جس سے ہم برکت حاصل کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، کہا کہ نہیں، تم لوگوں نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کہی تھی کہ اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ویسے معبود بنا دیجئے جیسے کہ موسیٰ سامری کے ماننے والوں کے لیے بچہ معبود تھا، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکیر کی کہ یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر جو ہے تبرک نہیں ہے، تبرک ان چیزوں میں ہے
برکت ان چیزوں میں ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ برکت قرآن پڑھ کر کے حاصل کیجیے، آپ برکت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اوامر پر عمل کر کے برکت حاصل کیجیے، اس میں برکت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو منع کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اس سے منع کیا، اور اس کے بعد علماء اور دیگر لوگوں نے۔ تو بندہ کہتا ہے وہ طیبات تمام قسم کی مالی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کے بعد پھر بندہ مصلی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو اے نبی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ لفظ جو ہے ایھا النبی، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے السلام علیکہ السلام علی النبی کہتے ہیں، لیکن اکثر روایتوں میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے جو راجح اور ایمان۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ہمارا اتفاق ہے کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو اللہ کے رسول وہاں حاضر ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دعا کو سنتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی نازل ہو، آپ پر سلامتی نازل ہو۔ یہ ہمیں سکھلایا گیا، تعلیم دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول کی زندگی میں یہی الفاظ کہتے تھے، جب آپ موجود تھے اور جب آپ موجود نہیں تھے یہی الفاظ کہتے تھے علی الحکایہ۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ آپ پر سلام، جیسے ہمیں سکھلایا گیا کہ جب مؤذن اذان دے تو اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں کیا بتلایا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر۔ ایک مقام ہے جنت کے اندر، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، اور آپ کو وسیلہ عطا کر، وبعثہ مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچے۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں بھی دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل کر۔ یعنی ہم درود پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رفع درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں بھی دعائیہ کلمات السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو، وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی برکت آپ پر نازل ہو، سلامتی ہو، اور اللہ کے رسول آپ پر رحمت نازل ہو، اور برکات ہو، اور اللہ کے رسول آپ پر برکتیں نازل ہو۔ یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جائے گی، آپ سے دعا نہیں کی جائے گی، آپ سے نہیں مانگا جائے گا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ دے دیجیے، ہمیں یہ عطا کر دیجیے۔ نہیں، یہ توحید کے خلاف ہے، منافی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے السلام علینا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی سلامتی نازل کر۔ السلام علینا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی سلامتی نازل کر۔ یعنی دعاؤں میں اگر ہم دیکھا ہے تو وہاں جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اسی کے لیے، غیر کے لیے، تو وہاں اپنے لیے بھی دعا کرنے کا حکم ہے۔ جیسے ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں، جنازہ میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، پہلے اپنے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، اور اس کے بعد ہمارے مردوں کو معاف کر۔ تو یہاں بھی تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے، السلام علینا، ہمارے اوپر سلامتی نازل کر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ کو سلامتی نازل کر۔
اس میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو موجود ہیں، جو گزر چکے ہیں، ان کے لیے ہم دعا خیر کی جو ہے ان کے لیے دعا خیر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات سکھلائی گئی۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، بتلایا گیا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا گیا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ اہل مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد مانتے تھے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آمنہ کے لال، لیکن نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے جو بازاروں میں نکلتا ہے اور ہمارے طرح کھانا بھی کھاتا ہے؟ ہم رسول نہیں مانیں گے، یہ ہماری ہی طرح بشر انسان ہے، ہماری طرح بشر انسان ہے، ہم کو رسول نہیں مانتے۔ تو جو اہل مکہ نے آپ کو رسول نہیں مانا، بشر مانا، تو اسلام سے خارج۔ ایسے ہی اگر کوئی آپ کو رسول نہ مانے اور بشر مانے، رسول مانے بشر نہ مانے، جیسے آج کل بہت سارے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ بشر نہیں، آپ نور ہیں، تو وہ بھی اسلام سے بہت دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو چیز بتلائی ہے، آپ جو عبدیت، یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لفظ سے خطاب کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے موقع پر آپ کو عبد لفظ عبد سے خطاب کیا، اور حدیث کے اندر ہے کہ افضل الاسماء عبداللہ عبد الرحمن، سب سے بہترین نام اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، جس میں عبد کا لفظ پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہے اور اس کے رسول، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ نہ ہم اس مقام اور مرتبے سے آپ کو آگے بڑھائیں اور نہ اس مقام اور مرتبے سے آپ کو نیچے گھٹائیں۔ آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو ہم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وفات سے 5 دن پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں مجھ کو میرے مقام اور مرتبے سے آگے نہ بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو جو ہے عیسائیوں کی طرح میرے مقام اور مرتبے سے آگے نہ بڑھانا۔ عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا؟ ان کو کہا کہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ ثالث الثلاث، 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ خدا ہیں۔ 3 عقیدہ ہے عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے ان کو ان کے مقام اور مرتبے سے آگے بڑھایا۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ نعروں کے ساتھ، بلند آوازوں کے ساتھ کتابوں میں کہ آپ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، یعنی انہوں نے ابن اللہ کہا، اور آج کا مسلمان اللہ کے رسول کو جز اللہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جز اللہ،
یعنی اللہ کے نور سے جو ٹکڑا نکلا جو سی تو ہوا تو جنون لاتا، یعنی گویا کہ آپ کا جو ڈر اور خوف تھا کہ کہیں میری امت بھی مجھے جو ہے عیسائیوں کی طرح جو ہے میرے بارے میں غلو نہ کرے، تو لوگوں نے غلو کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور آپ نے اس کا خوف، آپ کو اس کا خوف تھا، آپ نے برابر اس سے روکا۔ بلکہ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا اللہم لا تجعل وطنی، اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، اللہ تعالیٰ میری قبر کو ایسا صنم نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہے، الحمدللہ آپ کی قبر بت پرستی سے محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے غالباً قیرہ یا حبشہ سے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں وزیروں کا، عام لوگ اپنے بادشاہوں وزیروں کا سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں ان کے لیے، آپ کو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں، آپ سید ولد آدم ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ جو ہے آپ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے لیے جھکیں، سجدہ کریں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا خیال ہے تمہارا کہ جب میرے وفات کے بعد میرے قبر سے گزرو گے اتسجدون لہ، کیا تم لوگ اس کا سجدہ کرو گے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، کہا نہیں اللہ کے رسول، سجدہ نہیں کریں گے۔ کہا کہ اگر دنیا میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا مخلوق کے لیے تو شوہر کو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ شوہر کا سجدہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روک لگائی۔ تو اس تشہد کے اندر ہمیں توحید کی تعلیم دی گئی، توحید کی طرف رہنمائی کی گئی کہ ہمارا عمل، ہمارا اعتقاد اور جو ہے ہمارے جو ہے عمل اور ہماری زبان سے جو بھی باتیں ہوں، ہم اس میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اسی کی عبادت خاص کریں، کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائیں۔ اور ہماری عبادت کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا ہی کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، اس کا اقرار کرنا اور اس پر عامل رہنا، عمل کرنا۔ اور اس میں ایک نقطہ اور ہے، جیسے بہت سارے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں آج کے زمانے میں بحیثیت مسلمان کلمہ بھی پڑھتے، کہتے نہیں ہمارے پیدائش جو ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی، اگر آپ نہ ہوتے، نہ دنیا میں آتے تو ہم بھی نہ آتے۔ ایک موضوع اور من گھڑت حدیث کا سہارا لے کر کے یہ اعتقاد لوگوں نے بنایا، قال لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا میں دنیا نہ بنائی جاتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنی انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا ہم عبادت کیسے کریں گے؟ عبادت اپنے منمانے طریقے سے کریں گے؟ نہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور میں بتلایا ویسے کریں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا کہ جا کر کے ہماری مخلوق کو، لوگوں کو بتلاؤ کہ کیسے عبادت کریں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں نے بتلایا کہ کیسے لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس طریقے سے ابتدائی اسلام میں یا ابتدائی انسانیت میں سارے کے سارے لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہ جان لیجیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں تک لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس میں شرک نہیں تھا، اس میں کفر نہیں تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، توحید ہی توحید تھا، توحید ہی توحید تھا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم سب سے پرانا ہے، اور
اسلام 1400 سال کا دھرم و مذہب ہے. نہیں، اسلام تو آدم علیہ السلام سے، یعنی سب سے پرانا مذہب اور دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام ہی سب سے پرانا مذہب ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پرانا اور کوئی مذہب ہے ہی نہیں. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہے 10 صدی تک توحید پر قائم تھے، شرک نہیں تھا ان کے. قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، کان الناس علی امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. اس کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوا، اس کے بعد شرک میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان الناس عشرۃ قوم علی التوحید ثم اجتالتهم الشیطان، تو شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا، کہا کہ یہ جو ہے اچھے لوگ، نیک لوگ، اور جو ہے جن کو تم بہت صالح اور جو ہے نیکوکار مانتے ہو، تم ان کو اپنی بیٹھکوں میں اور اپنے عبادت گاہوں میں تصویریں بنا، ان کے مجسمے تیار ہو، اور جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد ہے. جیسے یہ عبادت کرتے تھے ویسے تم بھی عبادت کرو. پھر جب وہ دین چلی گئی اور نسل ختم ہو گئی، دوسری دین آئی، دوسرے لوگ آئے، دوسری نسل آئی، تو شیطان نے کہا کہ لوگ انہی کی عبادت کرتے تھے. اس طریقے سے لوگ توحید سے شرک میں داخل ہو گئے، لوگ توحید سے شرک میں داخل ہو گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ توحید ہی اصل ہے، اسی کے لیے ہمارا پیدا کیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے عبادت کا، اور جو توحید کی باتیں بتلائی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تشہد جیسی عظیم حدیث جس کو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی نشر و اشاعت کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.